بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سردار وجاہت الیاس ایڈوکیٹ، اور آج ہم ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اخباروں کے تبصرے اور جس طریقے سے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے تجزیہ نگار اور مختلف دنیا کے لوگ جو اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان بڑے بحران کا شکار ہے، پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان کے خلاف جس طریقے سے وہ ایک منظم سازش کے تحت وہ اس پروپیگنڈا کو پھیلا رہے ہیں، تو آج ہم تمام حقائق کے اوپر ایک تفصیلی تبصرہ کریں گے۔ کیا جو اس وقت ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں وہ اس طرف اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ اس پورے سینیریو کے اندر لوگوں کے تبصرے دیکھیں تو ناظرین ایک بات وہ بالکل سامنے آتی ہے کہ اس کے اوپر لوگ فوکس کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا پاکستان اپنا وجود قائم کر پائے گا؟ کیا پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر رہے گا، یا 71 کی طرح جس طریقے سے مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ناظرین کہ کیا پاکستان کے اندر جس طریقے سے آج یہ سازشیں چل رہی ہیں، جس طریقے سے آج پاکستان کے اندر یہ حالات کو خراب کیا گیا ہے، کیا یہ پہلی بار ہے یا ماضی میں بھی ایسے ہوا؟ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 میں جب اسلام کے نام کے اوپر ایک ریاست وہ مرز وجود میں آئی، جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے اس پاک سرزمین کو قائم کیا، تو پاکستان کے خلاف سازشیں تب ہی شروع ہو گئی تھی۔ چاہے وہ 48 کی وار ہو، 65 میں جب ہم رات کے اندھیرے میں دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، چاہے وہ 65 ہو، یا 71 میں جس طریقے سے سازش کے تحت ہمارے بھائیوں کو ہم سے الگ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش 47 سے پاکستان کے خلاف چلتی آ رہی ہے۔ جب پاکستان بنا تو ان طاقتوں کو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان وہ کچھ ہی عرصہ اپنے وجود کو قائم نہیں کر پائے گا اور کچھ ہی عرصہ بعد ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی خاص نعمت اور خاص ان کی موجودگی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قائم و دائم ہے، اور آگے بھی پاکستان وہ قائم و دائم رہے گا۔ مگر ہمیں آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار پھیلایا گیا، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ مختلف روایات اور مختلف علاقائی، لسانی اور سیاسی جنگ وہ چھیڑ دی گئی۔ آج بلوچستان میں ایک الگ بحث وہ چل رہی ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں یہ کچھ ہی دن پہلے منظور پشتین وہ اسلام آباد کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ ایک الگ ملک وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی تو ہم اگلی دفعہ جب آئیں گے اسلام آباد کے اندر تو ہم وہ آزادی کی ڈیمانڈ لے کر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو پنجاب کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، اور ان 75-76 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، آزاد کشمیر کے تمام لوگ وہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا مضبوط اور منظم وہ بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے ایک عوامی سطح کے اوپر وہ کمیٹیاں بنی اور لوگ سڑکوں کے اوپر آئے۔ اسی طریقے سے گلگت کے اندر بھی نعرے لگے۔ اس سارے سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان سے بیٹھی ہوئی وہ غیر ملکی قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر استحکام نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ جو پاکستان کو وہ اپنے جن کو برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ ملک جس کو وہ چند ہی عرصے کے بعد وہ ٹوٹنا دیکھنا چاہتے تھے، وہ آج پہلا وہ اسلامی ایٹمی ملک ہے کہ وہ دشمن کے داند کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ان کی کیلکولیشن ہے، وہ ان کیلکولیشن کو وہ پاکستان کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر رہے، ان سارے مسائل کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے جس طریقے سے ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں انڈین تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ 2030 کے اندر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ امریکن تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا 2030 نہیں بلکہ
1933 جو ہے وہ اس میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں بحیثیت پاکستانی سب سے پہلے تو ہم ان تمام تجزیات، ان تمام جو ہے وہ تھنک ٹینکس کی طرف سے جو یہ ساری جو ہے رپورٹ شائع کی گئی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور حقائق جو ہے وہ ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی جو ہمارا اثاثہ ہے، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس وقت جو ہے وہ یہ سینیریو کیوں پیش آیا اور اس کا حل کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہانی ناظرین شروع ہوتی ہے 2018 میں، جب عمران خان صاحب پورے ملک کی عوام کا جو ہے وہ اعتماد، اعتبار، بھروسہ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں بہترین نمائندگی کرتے ہوئے ووٹس حاصل کر کے جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، جس طریقے سے پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں اور پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کی طرف چل رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے پاکستان کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر جب کووڈ آیا تو بڑی بڑی معیشت رکھنے والے ممالک نے جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیے، مگر پاکستان کے اندر ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سسٹم متعارف کرا کے خان صاحب نے جس طریقے سے اس تمام بحران سے جو ہے وہ قوم کو نکالا، ہیلتھ کارڈ دیے، اس سارے سینیریو میں پاکستان ایک آزاد خود مختار مملکت بننے جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سینیریو جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو جو ہے وہ ایک آنکھ بھی نہیں پایا کہ جس طریقے سے پاکستان کے پرائم منسٹر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا ہم سرنڈر کر دیں یا ہم لڑیں، تو ہم جو ہے وہ اپنی آخری سانس تک لڑیں گے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. جس طریقے سے خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ امریکہ کو کہا، جس طریقے سے خان صاحب نے ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی کہ آپ کے ساتھ تجارت تب ہوگی، آپ کے ساتھ بات چیت تب ہوگی جب آپ 370 اور 35A جو ہے وہ بحال کریں گے. ناظرین، اس سارے سینیریو میں جب پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا تھا، یہاں نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے تھے کہ وہ کاروبار سٹارٹ کریں، تو پاکستان کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم پر ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں، جو بلوں کے اندر ناجائز ٹیکسز ڈال کے جو ہمارے اوپر ہزاروں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا. کو آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کا بجلی کا ذخیرہ موجود ہے، منگلا ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی، اور اسی طریقے سے جب نیلم جہلم کا پروجیکٹ وہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہاں میں، اور ان کی جو ہے وہ کل بجلی جو ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ 5000 سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پاکستان کو اس وقت آ رہی ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ ریاست آزاد جموں و کشمیر کا معاہدہ تھا جس میں یہ موجود تھا کہ جو جتنی بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر کو چاہیے، چاہے وہ 300 میگا واٹ ہے یا 400 میگا واٹ ہے، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا تو مفت بجلی یا وہ اس ریٹ کے اوپر جس ریٹ کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ بجلی تیار ہو کے جو 2 روپے یا 2.5 روپے ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی. مگر ایسا نہ ہو سکا. آزاد کشمیر کے اندر بھی جب ہزاروں کے بل آئے، آٹے کا شدید بحران ہوا، وہاں پر آٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک نگراں سیٹ اپ موجود ہے، اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈلیور کرنے میں جب ناکام ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور ادارے بھی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور وہ جب یہ سارا فیلئر ہوا، آزاد کشمیر کے اندر ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر ہوا، ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو 48 تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹ لے کر وہ پرائم منسٹر بنا. اور یہی سینیریو گلیت کے اندر بھی ہوا، جو ایک عوام کے ساتھ ایک عوامی نمائندے کا رابطہ تھا، وہ رابطہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہوا، اور وہ رابطہ جب ختم ہوا تو اس لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئے. آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا پہیہ جام ہوا. گلگت کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب شیعہ سنی کے فسادات کرانے کی کوشش کی گئی، ایک منظم طریقے سے
وہاں کے لوگوں کو، وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ سنا نہیں جا رہا، کوئی عوامی لیڈر ان کے پاس جو ہے وہ وہاں نہیں جا رہا۔ وہی صورتحال جو بلوچستان کے اندر کبھی ناظرین ہوا کرتی تھی، وہی صورتحال کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ صورتحال ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک جو سب سے بڑا بحران ہے وہ صرف لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس کی گورنمنٹ جو ہے وہ، جس کے چاہنے والے، جس کے فالوورز پورے پاکستان کے اندر ہوں، ایک ایسا لیڈر جو کسی خاص علاقے یا کسی زبان کا لیڈر نہ ہو بلکہ پورے پاکستان کا لیڈر ہو، اور ایک ایسا لیڈر جس کو پاکستان کے کسی بھی حلقے سے کھڑا کریں اور وہ وہاں جو ہے وہ جیت سکے، اور وہ وہاں کے لوگوں کو اتنا ہی مقبول ہو، اتنا ہی وہاں کے لوگوں میں مقبول ہو، وہاں کے لوگوں کو اتنا ہی پیارا ہو جو کسی اور جو ہے وہ ایریا کے لوگوں کو پیارا ہو۔ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ آج اگر بر وقت پاکستان کے اندر ناظرین الیکشن کروا دیے جائیں، آج بر وقت پاکستان جو انشاءاللہ ابھی الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کیا ہے کہ جنوری کے اینڈ پہ جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، ایک صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں گے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر، جب اپنی اپنی جو ہے وہ اکثریت سے ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی گورنمنٹ بنا لے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد جو ہے پاکستان کے اندر قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم ان سارے حالات میں جہاں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی، ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی، ایک عام غریب آدمی جب روٹی کو ترس رہا، ایک عام غریب آدمی خواب پورے کر رہے ہیں تو دور کی بات، وہ آٹے کی لائن میں لگا ہوا، یہاں جب عزتیں نیلام ہونے کو پہنچ چکی، تو اس سارے سینیریو میں ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ، وہ طاقتیں، وہ ہماری لیڈرشپ اب یہ مل بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کیا واقعی میں ہم پاکستان جس طرف جا رہا ہے اسی طرف لے کے جانا ہے، یا پھر پاکستان کو واپس اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج واقعی میں ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی مملکت جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے وہ اگر اپنے سرزمین یا اگر اپنے پاؤں پر کھڑی رہے، تو اس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، جمہوری پروسیس کو آگے چلانا ہوگا، اور بر وقت انتخابات کا انعقاد کرانا ہوگا۔ بر وقت انتخابات کروانے کے بعد جب اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنے اپنے صوبوں میں عوامی حکومتیں، عوامی نمائندے جو ہے وہ اپنا اپنا کام کریں گے، اور پھر 5 سالہ پالیسی جب مرتب کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی، عام آدمی کو جب ریلیف ملنا شروع ہوگا تو یقیناً جو آج صورتحال پاکستان میں ہے اس میں یقیناً کمی آئے گی۔ ناظرین، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جب پاکستان بنا تو جب شہادتیں دی تو جس نیت سے وہ ہم پاکستان تشریف لائے تھے وہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کے اوپر قائم ہو، اس ریاست کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ جس ریاست کو قائم کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہوں، وہ ریاست کبھی بھی جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ پورا پاکستان ایک ہے، پاکستان کی تمام اکائیاں ایک ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے عوامی اقتدار کو، عوامی جمہور کو، عوامی رائے کو جب تسلیم نہیں کیا تو اسی مملکت کو مشرقی پاکستان الگ ہو گیا 71 میں۔ تو آج بھی اگر ہم نے عوامی طاقت کو تسلیم نہ کیا، جس کو عوام لے کر آنا چاہتی ہے اپنے لیے، اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو اگر ہم نے یہاں صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے اگر اس کو ہم نہ لے کر آئے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہیں یہ تجزیے سچ ثابت نہ ہو جائیں، کہیں واقعی میں سندھو دیش یا پھر خود مختار کشمیر یا خالستان یا جو ہے افغانستان جو ہے وہ نہ بن جائے۔ میں تمام ناظرین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا بچہ بچہ پر امید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن پاکستان کے اندر آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ایک بار پھر، پاکستان کی عوام، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پر ہوں گے، اور جہاں سے ہمارے یہ 16 ماہ میں جو غلطیاں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ
ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا جائے گا اور عام عوام کے لیے وہ پالیسیز بنائی جائیں گی جس کے اوپر گامزن ہو کے پاکستان واقعی میں دنیا کی بہترین طاقتوں میں پاکستان کا شمار ہوگا۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ چند عرصہ رہ گیا ہے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک سورج چاند ہے، جب تک جو ہے وہ اس دنیا کا وجود قائم ہے، تا قیامت پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور پاکستان کے دشمنوں کے اسی طریقے سے داند کھٹے ہوتے رہیں گے جس طریقے سے ماضی میں پاکستان کے دشمنوں کے داند کھٹے ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کو چھوڑیں، اپنے ملک کی جو ہے وہ اب فکر کریں، اب خالصتان کی فکر کریں، اپنے ملک میں اندر اٹھنے والی تحریکوں کی جو ہے وہ فکر کریں۔ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق ضبط کیے ہوئے، آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو ہے وہ شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، اور آپ جو ہے وہ آج جمہوریت کے علامتدار بنے ہوئے اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کون سا ملک ٹوٹے گا اور کون سا ملک نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہادر عوام پوری جرأت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہی، اور یہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری جو ہے وہ جس دن انتخابات ہوئے صاف شفاف اور عوامی حکومت یہاں پر قائم ہوئی، ایماندار لیڈر یہاں پر آیا، اس دن انشاءاللہ حالات پاکستان کے اندر بہتر ہو جائیں گے، اور ایک پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور ایٹمی طاقت ہے، اور انشاءاللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی پاکستان نمائندگی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور میں یہ ضرور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔